إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ تَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ ہمارا یہ مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان خالی ہاتھ آتا ہے، بے لباس، لباس بھی اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کچھ لاحقے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ لاحقے اصل میں ہمارے گرد گنی گئی، چنی گئی، اٹھائی گئی دیواریں ہیں، تہ در تہ۔ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان چنی گئی۔ ہم نے اس دی گئی زندگی میں جد و جہد کر کے آخری سانس تک بھی اگر ان کو توڑ کر، ان کی کشش سے نکل کر، ان کے دائرے اور گرفت سے آزاد ہو کر رب تک رسائی حاصل کر لی تو کامیاب ہو گئے۔ بس زندگی اسی کا نام ہے، یہی زندگی کی غایت ہے، یہی زندگی کا مشن ہے۔ ہم انا کو ایک گنتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ابلیس کے پاس ایک ہی انا تھی اور وہ اس کے خول سے نہیں نکل سکا۔ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا دانشور تھا، بڑا تجربے کار تھا۔ فرشتوں میں اس کو پروموٹ کر دیا گیا تھا، اور جو اس کو کہا گیا کہ فخرج منہا، تو منہا سے مراد وہ فرشتوں کی جنس سے نکل جانا، پلٹ کے واپس اسے جنوں کا سٹیٹس دے دیا گیا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اسے سوٹ نہیں کیا وہ فرشتوں والا سٹیٹس۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ کسی دوسرے ملک کا جا کے نیشنلٹی لے لیتے ہیں، آپ کا سٹیٹس تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسے فرشتوں میں پروموٹ کر دیا گیا تھا۔ ویسے بھی ان کے درمیان صرف تھوڑا سا فرق ہے، یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، یعنی شیاطین جو ہیں وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور فرشتے ان کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ آپ کے اندر بھی فرشتوں سے زیادہ قوی نورانیت تھی، یعنی صرف جبرائیل تھا اس کے پلے کا علیہ السلام، باقی فرشتے بھی جو تو وہ نورانیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے کم تھے، اسی لیے وہ قرآن کا تحمل، کسی بھی آسمانی کتاب کا، وہ وحی کا تحمل نہیں کر سکتے۔ تو اسے جب کہا گیا فخرج منہا، جیسے کہا گیا کہ اللہ پاک نے ایک بندہ پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی کی جنس سے پھر اس کی بیوی پیدا کی۔ منہا سے مراد
من جن سے ہی ہے. اس طرح فخرج منہا، تو کہا کہ یہاں فرشتوں کے پھر ایسا نہیں ہو سکتا تم نافرمانی بھی کرو فرشتے بھی رہو، تم ایسا نہیں ہے، واپس جاؤ. تو اسے ڈی گریڈ کر دیا گیا، انسپیکٹر سے سب انسپیکٹر بنا دیا، سب انسپیکٹر سے حوالدار بنا، یہ ڈی گریڈ کرنا، اسے پھر واپس کر دیا. اس کی ایک انا تھی، اور ہمارے گرد جو ہے وہ اناؤں کا پوری فوج ہے. اس لیے اللہ پاک نے کہا تھا کہ یہ کون سی امانت، کون سا بار اٹھا لیا انسان نے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ بڑا بھولا مانس، اس نے یہ دیکھا کہ اللہ کا تقرب مجھے مل جائے گا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے. جس کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کی غلطی اتنی بڑی گنی جاتی ہے. تو انسان جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو اس کی انا ہے، ٹرائبل ایگو، کسی قبیلے میں پیدا ہوتا ہے، اس کو اس کے باپ کی نسبت سے دیکھا جاتا ہے، یعنی قبیلے کی نسبت سے دیکھا جاتا ہے. وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوبصورتی نہیں دیکھی جائے، وہ ضرب کھاتا ہے کہ کس قبیلے کے گھر پیدا ہوا ہے، کس باپ کے گھر پیدا. موچی کے گھر پیدا ہوا ہے تو بڑا ذہین ہو، بریلینٹ ہو، خوبصورت ہو، فلاں، لیکن رشتہ کوئی نہیں دیتا، کیونکہ جب وہ اپنے باپ کی قوم کے ساتھ ضرب کھاتا ہے تو اس کی حیثیت زیرو ہو جاتی، وہ موچی ہو جاتی. تو پہلی جو ٹرائبل ایگو ہے وہ قبائلی ہے. اچھا، صحابہ کا کمال یہ تھا، اور اسی لیے اللہ پاک نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ وہ ہر قسم کی ایگو سے آزاد ہو گئے تھے. یعنی باپ جب بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد کو انہوں نے قتل کیا. غزوہ بدر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس ٹرائبل زندگی میں پتہ چلا کہ ان کے اندر ٹرائبل ایگو ختم ہو. ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے کیا کہا؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری قوم کو، میری قوم نہیں، حالانکہ قوم ان کی وہی تھی. باپ کے ساتھ اگر ضرب کھاتے تو وہی قوم تھی جو باپ کی قوم تھی. فرمایا نہیں، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تجھے اور تیری قوم کو صریحاً گمراہی میں دیکھتا ہوں. یہ ٹرائبل ایگو سے آزادی ہے. تو پہلی جو ہماری ایگو ہوتی ہے وہ ٹرائبل ایگو ہوتی ہے. ہمارے ساتھ کی، فلاں کے ساتھ کر دیا، فلاں قبیلے کا ہو کر ہمارے قبیلے سے اس نے پنگا لے لیا. گھٹیا قبیلے کا اور اس نے ایک بندہ مارا، ہم ان کے 10 ماریں گے تب بھی بدلہ برابر نہیں ہوتا. وہ ہمارے برابر تھوڑی ہیں. یہ ٹرائبل ایگو، اس سے آزاد ہو جانا، یہ پہلی جنگ. اس بڑے بڑے نمازی پرہیزگار دیکھیں، لیکن جب اپنی ان کے قبیلے کا بندہ کسی جھگڑے میں ملوث ہوتا ہے، حالانکہ ناحق ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں اس کا کیس لڑنے کے لیے، اس لیے کہ وہ ہمارے قبیلے کا، ہماری ناک ہے. یہ قبائلی ناک ہوتی، قبائلی انا، ٹرائبل ایگو. پھر جو انسان بڑا ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، تو اس کے اندر اپنی ذاتی انا بھی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. یہ اس کا سیلف. اس میں پھر وہ والدین کی جو ہے وہ مداخلت بھی برداشت نہیں کرتا. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہمارا قبیلہ، ہماری سوچ، ہماری فکر اس کی فکر ہوتی ہے، وہ مزاحمت نہیں کرتا. جو آپ کہتے ہیں ایسے کر لو، ایسے کرو، وہ ہیئر کٹ بھی آپ والی پسند کی بنوا لے گا. لیکن جو وہ جوان ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کی انا جوان ہوتی ہے تو وہ پھر اکڑ کر والدین کے سامنے کھڑی ہوتی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں، میں صحیح ہوں، میری انا کو کچلا جا رہا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں، پیدا کر کے آپ نے احسان کر دیا میرے اوپر، اب میری زندگی، میری اپنی کوئی سوچ نہیں، کوئی پسند ناپسند نہیں ہے، جو بھی کریں گے آپ ہی پسند کریں گے. یہ کلیش گھروں کے اندر ہوتا. پھر علم آ گیا. علم کی اپنی انانیت، اس کے اپنے مضمرات ہیں، اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. اس میں سے نکلنا. آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جب سوال کیا کہ
فلاں کا کیا مطلب ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اندازہ کریں آپ، یعنی انہوں نے پلٹ کر جواب تک نہیں دیا، کہا جی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں کیا ہے۔ یہ اپنے علم کی نفی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اپنے ہر انا سے وہ آزاد ہو گئے تھے، علم سے بھی۔ پھر دولت آ جاتی، یہ دولت کی بھی انا ہے، اس کی اپنی ایگو ہے۔ وہ کسی کو ناپتا ہے، تولتا ہے، دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ جی یہ ٹھیک ہے، نیک ہوگا، فلاں ہوگا، ڈھینگ ہوگا، لیکن بات تو میری چلے گی اس لیے کہ میرے پاس پیسہ ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجیے آپ، اجعل لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے کوئی بادشاہ آپ بنا دیں، منتخب کر دیں۔ چونکہ ان میں یہ نہیں تھا کہ ایک نبی بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، ایک نبی بادشاہ بھی، ایسا ان میں نہیں تھا۔ اسی لیے انہوں نے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، ان کو کنگز میں وہ لے گئے ہیں، انبیاء میں سے نکال کے کنگز میں ان کا ذکر ہے بائبل میں، بادشاہ۔ تو انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اصلاً مبلغ اور داعی ہوتے ہیں، ایک پیغام پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اس کے نتائج دیکھتے ہیں، بس یہ ان کا کام ہے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، بلاغ آپ کے ذمہ ہے، حساب ہمارے ذمہ، ہم لے لیں گے حساب۔ ان الینا ایابہم، ہمارے پاس انہوں نے پلٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا۔ دنیا میں ہم حساب نہیں لے سکتے، اللہ نے مہلت دی ہے، ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا کہ سرکار ہم لڑنا چاہتے ہیں اور نبی لڑائی نہیں کرتے، لہذا آپ کوئی بادشاہ ہمارا بنا دیں۔ تو ان کا کہ دیکھو بادشاہ میں نے بنا دیا تو جنگ تم پر فرض ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے داعی اور مبلغ رہے، پتھر کھائے، گالیاں کھائیں، سوشل بائیکاٹ ہوا، بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے، ایموشنل بائیکاٹ ہے، بہت سارے معاملات ہوئے، لیکن جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ ایک چھوٹا سا گینگ بنا دیتے، جو غلام مسلمان ہو گئے تھے، طاقتور تھے، بدر میں بھی تو انہوں نے ہی مارا تھا نا، مکے میں ایک گینگ بنا دیتے، کوئی لشکر تشکیل دے دیتے کہ یہ بڑے بڑے سردار جو ہے یہ مکا دو تم مجھے، مکے کے قریش کے، تو مکا دیتے۔ وہ بدر میں مارا ہے تو وہاں بھی مار سکتے تھے، لیکن وہاں جوابی تھپڑ برداشت نہیں کیا اللہ کے رسول نے، مزاحمت ٹوٹلی نہیں، کفوا ایدیکم، ہاتھ باندھ لو اپنے، تو جلا بھی دیے جاؤ تو بھی نہیں مزاحمت کر۔ وہ اس کو جنگ بنانا چاہتے ہیں، تم جنگ نہ بننے دو، تم اس کو صرف دعوت رکھو کہ ہمارے پیغام دیکھو جی ہم کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ لڑائی جب بنا دو کہ دوسروں کے لیے، پھر دونوں ہی لڑنے والے ہوتے ہیں، تم بھی لڑ رہے ہو وہ بھی لڑ رہے ہیں، پیغام تو کہیں پیچھے رہ گیا نا۔ آپ حق سچ پا رہے ہیں کسی کے ساتھ، آپ کو جو ہے وہ سڑک پہ آپ لڑنا شروع ہو گئے، آنے والے تو یہی دیکھنا دو بندے لڑ رہے ہیں، وہ اس کو بھی دھکا ماریں گے، اس کو بھی دھکا ماریں گے، فیصلہ کیسے کریں گے حق پر کون ہے باطل پر کون ہے؟ کہا نہیں، اس کو لڑائی نہیں بننے دینا۔ اور یہ ہوا، جب بھی کوئی باہر سے آتا تھا وہ ان کا پیغام سنتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا، اس لیے کہ لڑائی کوئی نہیں بننے دی انہوں نے۔ پھر جب مدینے آئے تو بادشاہ بنے، ہیڈ آف اسٹیٹ بنے، اب لڑائی فرض ہو گئی۔ وہی محمد مکے میں تھے، لڑائی فرض نہیں ہوئی۔ مدینے کی طرف ہجرت کی تو ایسے ہی ہجرت کی جیسے کوئی سربراہ مملکت جو کہیں بیرون ملک ہو اور پلٹ کر اپنی اس میں آئے ہو، بادشاہ تھا۔ تو آپ رستے میں تھے ابھی کہ کہا گیا اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ، اب اذن دے دیا گیا ہے
لڑنے کا ان کو، اس لیے کہ اب ایک ریاست بن گئی ہے، ایک اس کا حاکم بن گیا ہے، اب ریاستی معاملہ ہے، اب جہاد جو ہے وہ فرض ہوگا، اب لڑیں گے، پھر لڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا کہ اجعل لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم پر حد جو ہے وہ لڑنا فرض کر دیا جائے تو پھر تم نہ لڑو، یعنی بڑے اصول کے تم آتے ہو کہ جی ہم لڑیں گے، جی چھوڑ دو جی ہم لڑیں گے جی، اور جب فرض کر دیا جائے تو پھر بچے یاد آتے ہیں، فلاں نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ابنا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب، اللہ پاک تو نے ہم پر کیوں لڑنا فرض کر دیا ہے، تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا، کچھ اور دو چار لوگوں کو سمجھا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ٹھیک، کہا جو کیوں نہیں لڑیں گے، ہمیں گھروں سے نکالا گیا، اپنے بچوں سے جدا کیا گیا، ہم لڑیں گے، بنی اسرائیل والے کہہ رہے ہیں۔ پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو بس تھوڑے سے اس پر کھڑے رہے، باقی پھر بھاگ گئے۔ تو ان کے قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اب یہاں سے وہ پھر بادشاہت ملتی ہے داؤد علیہ السلام کو، بکریاں چرا رہے تھے، ادھر جنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے لوہے میں غرق ہے، وہ مارے ہی جاتا ہے بندوں کو، کوئی کسی کے قابو میں نہیں آتا، کہیں وار ہی نہیں ہو سکتا، وہ پورے کا پورا لوہے کے اندر ہے، صرف آنکھوں کی جگہ کھلی تھی، یہ بکریاں چراتے تھے، ان کے پاس وہ گوپی ہوتی تھی جس میں جو فلسطینی اب استعمال کرتے، اس میں پتھر ڈالا ایسے کر کے چھوڑا تو میزائل کی طرح۔ یہ پھر گئے، ان کا بندے نے تعدی کر دیا، انہوں نے وہ رکھا پتھر اور گھما کے مارا، اس کی آنکھ میں گیا، سیدھا دماغ میں چلا گیا، مر گیا وہ۔ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ، اب جولیٹ دیکھنا بہت طاقتور ان میں شمار ہوتا ہے، تو داؤد نے جولیٹ کو قتل کر دیا، جالوت کو۔ عین الجالوت اصل میں وہ میدان ہے، وہ جگہ اب بھی عین الجالوت کے نام سے، جہاں اس کی آنکھ پھوڑی گئی تھی اور وہ مرا تھا۔ تو انہوں نے کہا، نبی کہہ رہا ہے، قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق الیہ من ونحن احق منہ، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں، بھئی کیوں؟ ولم یؤت سعۃ من المال، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، کنگال ہے، تو کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، سپہ سالار کیسے بن سکتا ہے؟ تو کیا تھا ان کا سٹینڈرڈ، کیا تھا؟ پیسے والا، امیر کبیر۔ فرعون نے کیا کہا تھا، دیکھیں اس کا بیانیہ کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا جواب کیا تھا، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے میری قوم تم دیکھتے نہیں ہو، یہ ملک مصر، یہ نہری نظام، یہ سارا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا نظام تھا ان کے پاس، یہ سب میرا نہیں ہے؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، میں بہتر بادشاہی کے لیے کمپیٹنٹ ہوں یا وہ جو مہین ہے، نتھنگ، ایک ڈنڈا پکڑا اور آ گئے جناب علی نے ان کے ہاتھوں میں وَلَا کی علیہ اسفرۃ من ذہب، بادشاہ بھیجا، زمین و آسمان کے بادشاہ نے بھیجا ہے، تو کوئی کنگن تو سونے کے ہوتے نا، پتہ چلتا کسی بڑے بادشاہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ نشانے، وہ جو کہا کہ نا مومنوں کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو اصل میں اس طعنے کا جواب ہے، آخرت میں پہنائے جائیں، جس چیز کو تم نے خدا کی خاطر، اللہ کی خاطر یہاں پہ چھوڑا ہے، وہ تمہیں جنت میں پرووائڈ کی جائے گی۔ تو ان کا سٹینڈرڈ کیا تھا؟ یہی تھا۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی، قوم نے کیا کہا، اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، ہم آپ پر ایمان لائیں جبکہ آپ کے پیچھے موچی مسلی لگے ہوئے ہیں۔ ارذلون، گھٹیا قوم کے لوگ، کمی کمین آپ کے پیچھے لگے، اتنا بڑا فلسفہ ہے آپ کا۔ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس پیغام میں کوئی دانش ہوتی، کوئی میسج ہوتا، کوئی وزڈم ہوتی، کوئی لاجک ہوتی
تو ہم سے یہ غلام آگے نکل جاتے، یار ان کی ڈنگر چرانے والوں کی سمجھ میں لگ گیا ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں لگا وہ پیغام. لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، اگر اس میں خیر ہوتی تو یہ بلال اور یہ لوگ ہم سے آگے نہ نکل جاتے غلام، کہ جٹ سے جا کے وہ ان کی سمجھ میں جٹ سے لگ گیا، ہماری سمجھ میں نہیں لگ، کوئی پیغام نہیں اس میں، کوئی لاجک نہیں. اب بھی کہتے ہیں جی پڑھے لکھے دیکھیں جی کس کے ساتھ لگے ہوں. یہ ساری اصل میں انانیت، علم کی انانیت، دولت کی انانیت. کسی مجلس میں پنچایتیں جو بیٹھتی ہیں تو اس میں جو پیسے والا ہوتا ہے وہ مجرم بھی ہو تو عموماً سپورٹ اس کی ہوتی ہے، اس کی فیور میں، کہ شاید کل اس سے کوئی کام پڑ جائے، کوئی پیسے ادھار لینے پڑ جائیں اور کوئی مسئلہ ہو. یہ انانیت. تو دولت کی انانیت، اس کو معیار بنا لینا، یہ سب سے بڑی دیوار ہے حق کی راہ میں. یعنی مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں نچلی قوم سے، یعنی میں ان معنوں میں نہیں کہہ رہا ڈی جیورے، یعنی شرعی طور پر سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پیشوں کی نسبت سے لوگوں نے قومیں بنا لی. ڈی فیکٹو جو ہمارے یہاں تقسیم ہے وہ یہی ہے. ہندوؤں میں جو تقسیم ہے وہ کام کی نسبت سے، برہمن وہ علم کی دنیا کے لوگ ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں. پھر ویش ہیں، پھر وہ کھشتری ہیں، تاجر ہیں، پھر ویش ہیں، پھر شودر ہیں. ہمارے یہاں بھی یہی کچھ. تو وہ کتنا بھی فلسفہ بیان کرے مولوی تیلی ہے، مسلی ہے، نائی موچی. کسی نے کہا جی میرا بیٹا حفظ کر لیا، حافظ ہو گیا، مسجد میں آ گیا، مسجد میں لگ گیا، سب کو پتہ ہے کس کا بیٹا ہے. وہ کتنا بھی درد دل سے بیان کر رہا ہو، چودھری جو بیٹھا ہوا ہے رونگ رہا ہے، وہ اس کا مسئلہ یہی کہ یار یہ بیٹھ گیا ممبر پہ تو مجبوری ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنی، لیکن شام کو یہ ہماری حویلی میں آئے گا مسئلہ لے کے، چودھری صاحب وہ فلاں بندے نے میرا پرنالہ جو ہے اس کا یہ کر دیا، آپ فیصلہ کریں. فیصلہ تو میں نے کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑی قوموں کے ہمارے یہاں جو لوگ ہیں یہ امام نہیں ہوتے، یہ ادھار لیتے ہیں. تالا گنگ سے ہو گیا، گجرخان سے ہو گیا، ادھر پہاڑی علاقے سے ہو گیا، جہاں لوگوں کے وسائل نہیں ہیں، زمینیں نہیں ہیں، بچے بھیج دیتے ہیں مدرسے میں، وہ حافظ ہو جاتے ہیں، مدرسے والوں سے کھاتے پیتے ہیں اور حافظ ہو جاتے ہیں. پھر وہاں سے لوگ مخصوص علاقے جہاں رمضان میں بھی حفاظ کو لے کر جاتے ہیں لوگ کرائے پر، طے کر کے کہ جی وہ تراویح پڑھائے گا بچہ. تو ان علاقوں میں حافظ زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو بڑی قوم ہیں ان کے بچے مختلف فیلڈز میں، لیکن مولوی نہیں. مولوی انہوں نے کرائے پر لینا ہے، چونکہ مولوی پر غصہ نکالنا ہے، مولوی کو دبانا ہے. مولوی جو ہے وہ ٹائمنگ پہ نہیں جماعت کھڑی کر سکتا جب تک چودھری صاحب نہ آئے. اب چودھری صاحب لیٹ ہیں، جماعت ہی 5 منٹ 10 منٹ لیٹ ہو جائے گی. تو اگر اپنی قوم کا ہوگا، اپنا بیٹا بھتیجا ہوگا تو وہ تو پھر نہیں آئے گا نا، وہ تو پلٹ کر جواب دے گا. لہٰذا یہ کرائے پر لے کر آتے ہیں اور مہینے 2 4 6 مہینے کے بعد اس کو چھٹی اس کی کرا دی. جو ہی موڈ ایک بندے کا آف ہوا انہوں نے کہا یار بندہ بدلی کرو، اس سر صحیح نہیں لگاتا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ سارے علوم ہوں، بندے کے پاس سر صحیح نہیں لگاتا عطا اللہ نیازی کی طرح، تو فارغ کر دیا جاتا ہے کہ جی علم ہے لیکن سر نہیں. تو یہ انانیت دولت کی، قوم کی، علم کی، پرسنل، قبیلے کی، انہی کے اندر ہم دھکے کھاتے رہتے. ہم ایک جگہ اگر انا کو یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح، آپ ایک انا کو مار کے آگے نکلیں گے دوسری رستے میں کھڑی ہوگی. اور بعض دفعہ وہ ایسا سراب ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں انا پرست ہوں. یعنی ذاتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی انا کو مار دیا، بظاہر لگتا ہے کہ یہ مر گئی ہے. یہ جس طرح ابلیس نہیں نہ مرتا، اسے قیامت تک مہلت دی گئی ہے، اصل میں اسے یہ مہلت ہماری نسبت سے دی گئی ہے. قیامت تک بندے پیدا ہوتے رہیں گے، ان میں
انانیت ہوگی، اور انانیت اصل میں انسان کے اندر شیطان کا حصہ ہے. وہ اس نیٹ ورک کو پکڑتا ہے، ریسیور ہے انسان کے اندر شیطان کا، جو اس کے ساتھ اس کی وائی فائی کو خود بخود آٹومیٹک کنیکٹ ہو جاتا ہے، نماز میں کنیکٹ ہو جاتا ہے. آپ پاسورڈ اپنا نہیں لگا سکتے، اسے اوپن رکھا ہے اللہ پاک نے. اس نے ایکسیس مانگی تھی کہ میں اس کے دل و دماغ تک ایکسیس چاہتا ہوں، میں اس کے اندر رسائی چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، ان الشیطان یجری من الانسان کا مجرى الدم. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انا دیکھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مقام ہے اور اپنی انا کو کس طرح قابو کیا. حضور نے فرمایا نا میرا شیطان مسلمان ہو گیا، وہ یہی انا کی بات ہے. میری انا مسلمان ہو گیا، مجھے کچھ نہیں کہتی سوائے اس خیر کے، صرف خیر کا مشورہ دیتی. آپ کا مقام یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند ہو جائے، آپ کی نیت نہ بھی ہو بری، آواز بلند ہو گئی ہے، اعمال حبط ہو گئے، بڑے نمازی ہو گئے، بڑے سجدہ گزار ہو گئے تم فلاں، اللہ پاک حابطت اعمالکم ان تحبطوا اعمالکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اس میں حضور کے چچا بھی تھے، سسر بھی تھے، باپ کے رشتے بنتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارے سامنے جو ہے نا، یہ اللہ کے رسول ہیں، تمہارے بتیجے اور تمہارے داماد بعد میں. تمہیں رسالت کی نسبت سے ان کے سامنے اپنی آواز، ہو سسر آواز نیچی رکھو، ہو چچا آواز نیچی رکھو. یہ مقام ہے. دوسری طرف کیا ہے کہ چونکہ منافقین مختلف اسکینڈلز بناتے رہتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں حضور کا پتہ کرنے کے لیے. اب ہمارے ہاں جو اعتکاف ہے نا، وہ تو سمجھ لیں کہ وہ جو قید تنہائی دیتے ہیں نا جیل میں، وہ والی ہے. اسی لیے پھر لوگ کم بیٹھتے بھی، یعنی کسی سے بات نہیں کرنی، باہر نکلنا ہے سلام نہیں کرنا، سلام کا جواب نہیں دینا، گھونگھٹ نکال کے جانا ہے تاکہ دوسرے بندے کو پتہ چلے کہ یہ ڈینگی کا مریض ہے، اس سے دور رہنا ہے. اگر کوئی چیز چاہیے تو لکھ کر چٹ دینی ہے کہ آج کیا پکانا ہے، آج کریلے گوشت بنا دیں، یعنی منہ سے نہیں بولنا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بھی دیتے تھے جمعے کا، لوگوں کو مسائل بھی بتاتے تھے، بیویاں بھی آتی تھی اعتکاف میں پتہ کرنے کیا حال ہے، اور حضور ان کو گھر چھوڑنے بھی جاتے تھے. آپ ان کو چھوڑنے کے لیے، اندھیرا ہو گیا تھا تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے ساتھ باہر نکلے. دیکھیں عورت کا احترام، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احترام دیا. 9 بیویاں ہیں اور احترام کی نسبت دیکھیں کہ بیوی مدینہ میں ہی ہے نا گھر، مسجد نبی میں، اور ازواج کے جو حجرے تھے وہ قریب قریب ہی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اخلاقی طور پر مناسب نہیں سمجھا کہ میری بیوی یہاں سے اکیلی وہاں تک جائے اور میں زندہ ہوں. چھوڑنے نکلے، پردے میں تھی، پاس سے 2 انصاری صحابی نکلے، گزر رہے تھے مسجد نبی کے سین میں سے رستہ گزرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں پھر وہ بند کروایا، آپ یہ بھی بند کر دو، جو دروازے مسجد نبی میں لوگوں کے کھلتے تھے ان سے آتے جاتے تھے، آپ نے فرمایا یہ سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے. کیوں؟ ابو بکر جماعت کے لیے آئے گا، یہ جو محراب کا دروازہ ہے. یہ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو مصلی پر حضور نے کھڑا کر دیے، کھڑا کر کے اپنی زندگی میں نماز پڑھوا کے گئے ہیں. یہ کیا تھا؟ اور یہی دلیل دی گئی تھی کہ لوگوں تمہارا دین اللہ جس کے حوالے کر کے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی دنیا بھی اس کے حوالے کر دو. تو آپ نے ان سے کہا اعلی رسلکما، اسی جگہ کھڑے ہو جاؤ بھائی. یہ میری بیوی صفیہ ہے،
یہ میرا پتہ کرنے آئی تھی اعتکاف میں اس کو چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم میں سے کسی کو شک ہے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے تو پھر وہ اپنی کوئی عورت منگا کے چیک کر سکتا ہے موقع پر۔ اپنا آپ پیش کیا احتساب کے لیے، اس پہ انہوں نے کہا چونکہ یہ جو انصار تھے یہ اصلاً پہلے یہودی تھے، اور جو یہود کے بارے میں جو سخت آیتیں آئی ہیں نا وہ ان کے بارے میں آئیں۔ بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، باپ ابھی تک یہودی تھا، باپ مسلمان ہو گیا، بیٹا ابھی تک یہودی ہے۔ وہاں کہا گیا کہ اپنے کپڑے نہ اٹھاؤ ان کے سامنے، گھر میں بات نہ کرو، تم بیٹا سمجھ کے کر رہے ہو، وہ یہودیوں کا وہ ہے، اس کی ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ، ابھی یہودی ہے۔ تو آپ منافقین بھی انہی میں تھے، یعنی جو مسلمان ہو بھی گیا تھا اس وقت مجبور ہو گیا، جیسے اب بھی بعض لوگ ملحد ہو جاتے ہیں لیکن وہ بیوی رکھنے کے لیے مسلمان بنے ہوئے ہوتے ہیں، جنازوں میں بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھنے چلے جائیں گے، کیسا نہ کہ نکاح ٹوٹ جائے، بیوی کو پتہ چل جائے اور وہ طلاق ہو جائے۔ بعض بیویوں کو پتہ ہے اور وہ ان باکس پوچھتے ہیں کہ میرا شوہر مرتد ہو گیا تو میرا نکاح باقی ہے کہ نہیں ہے، میرے 4-5 بچے ہیں۔ تو آپ نے ان کو اپنی بیوی کے بارے میں کہا کہ یہ میری بیوی ہے بھائی، اور اس کا یہ نام ہے اور یہ اس کام سے ایسی اور جا رہی۔ ان کا کہ اللہ کے رسول آپ کو وضاحت کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا نانا ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان میں وہاں تک رسائی رکھتا ہے جہاں تک خون جاتا ہے بندے کا۔ یعنی کل کلاں کوئی اور اسکینڈل بنائے اور تم کو اچھا ہم نے ایک دن دیکھا تھا ایک عورت ان کے پاس جا رہی تھی منہ لپیٹے ہوئے، میں وہ خلا اپنی امت کے لیے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، کوئی ایسی جگہ جہاں میری امت میری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ آپ دیں نا، کوئی آپ کے باپ کا مال تو نہیں ہے نا؟ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا بیت المال سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میری یہ 9 بیویاں ہیں، 9 حجروں میں باری باری لے کر گئے اللہ کے رسول اس کو، ان میں جو تجھے کام کی چیز، اپنی کام کی چیز نظر آتی ہے اٹھا لے، میری طرف سے اجازت۔ وہ رو پڑا، اللہ کے رسول آپ کا یہ حال ہے، ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے تو سمجھا ہوں گا اندر صوفے لگے ہوئے ہوں گے، قالین لگے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا ان کا، اسی لیے تو یہاں سونا بٹ رہا ہے۔ پہلے انہوں نے اپنا گھر پورا کیا ہوگا پھر بانٹا ہوگا۔ کہا نہیں، ان کا گھر وہی ہے، فاقہ ہے، مالی سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہی تو ازواج کی لڑائی ہوئی تھی حضور سے کہ باقی سب کے حالات سدھر گئے ہیں، جب تک حالات برے تھے کچھ نہیں تھا، ہم ٹھیک ہے، ہم بھی صبر کر رہے تھے، لوگ بھی صبر، اب تو لوگوں کے گھر آ کے حالات تبدیل ہو گئے، اب ہمارا خرچہ بڑھائیں آپ نے فرمایا نہیں، اسی فقیری میں رہنا ہے۔ کل کو کوئی انگلی نہ اٹھے کہ محمد نے ساری تبلیغ اصل میں اپنی دولت کے لیے کی تھی۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے دائی، بڑے بڑے انقلابی، بعد میں ان کے یہاں کتنا کتنا پیسہ نکلا اور کیا کیا ان کے سکینڈل بنے۔ آپ نے کہا نہیں، بی بی میں نے غریب ہی رہنا ہے، چاہے دوسروں کے سونے کے محل بن جائیں، اس حالت میں گزارا کر سکوں۔ پھر وہ آیتیں نازل ہوئی سورہ احزاب کے اندر جن کا ذکر ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی ان سے کہو کہ آؤ اگر تمہیں دنیا اور دنیا کی رونق چاہیے۔ خیر، آپ نے فرمایا دیکھو اب تم جا کے وہاں جہاں تم نے وہ بات کی تھی، میرے اصحاب کے دل میں تیرے بارے میں کچھ بال آ گیا ہے، یعنی تو نے جب بدتمیزی سے مجھ سے کیا تو ان کو ظاہر ہے انہوں نے محسوس کیا۔ تو آپ نے فرمایا اب یہ بات ان کے سامنے جا کے کرو تاکہ ان کے دل سے وہ بال نکلے، تمہارے اور ان کے درمیان وہ جو نفرت کی دیوار ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ گیا اور اس نے کہا کہ اے قوم، اللہ کی قسم میں نے ان کے حجروں میں کوئی چیز ایسی نہیں پائی کہ جس کو میں اپنے گھر لے کر جاؤں۔ تو حضور نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں امت فتنے میں مبتلا ہو، ہر چیز کلیئر کٹ، لیلھا کانہارھا،
راتیں بھی اتنی روشن ہے جیسا دن روشن ہوتا ہے. اسراء کا کشف الغمہ، دھند ہٹا دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دھند نہیں. خیر انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ ٹرائبل ایگو. اچھا، شور والی بھی ایگو ہوتی ہے، جینڈر ایگو، میں مرد ہوں یہ عورت ہے، اس کی بات قبول کر لی میری بےزتی. قبول کرنی بھی ہے تو چھپ چھپا کے کرنی ہے. یعنی وہ ماں جس نے خود اپنے شوہر کو ساری زندگی پاؤں کے نیچے رکھی ہے، بیٹے کو مرد بنا رہی ہے اور کہتی وہ تھلے لگ گیا بیوی کو. تو نے تھلے نہیں لگایا تھا اس کے باپ کو، وہ بھی تو تھلے لگا. بیٹا دیکھتا نہیں ہے بچہ کہ گھر میں کیا صورتحال ہے، پھر وہ بھی مزاحمت نہیں کرتا کہ باپ کی بھی اسی طرح گزری ہے، میری بھی اسی طرح گزرنی. وہ جو جینڈر ایگو ہے مرد کی کہ بیوی کو آرگیو نہیں کرنے دینا، جو میں نے کہہ دیا، جو میرے منہ سے نکل گیا ہے وہی ہونا. ہم اس بات کو عام طور پہ سمجھ نہیں سکتے. جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں اور جو بڑے بڑے خان ہیں اور جو بڑے بڑے فلاں ہیں، ان کے گھروں میں یہ صورتحال ہوتی ہے. ہم سارے تھلے لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ نظر نہیں آتا. ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، 2-4 بار مزاحمت کرتے ہیں، لیکن پھر بیوی جو کہتی ہے آخر میں وہی کر لیتے ہیں. لیکن ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میرے منہ سے نکل گیا ہے، میں نے بچی فلاں جگہ بیان نہیں ہے تو بس اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ اسی کی جگہ، میں زبان دے بیٹھا اب اسی جگہ ہوں. حالانکہ پتہ چل گیا کہ جہاں آپ نے زبان دی تھی وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، وہ نشئی ہے، وہ فلاں فلاں کرتا، کہ کچھ بھی ہے، زبان میں نے دے دیا، میری زبان پوری ہوگی. یہ جینڈر ایگو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملے میں آپ دیکھیں، یعنی ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حضور نے خود کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میرا پتہ کرنے آئے تھے. ٹھہرو بھائی، وضاحت دی، انہوں نے مانگی نہیں، خود وضاحت دی. بندے نے اعتراض کیا، حجروں میں لے کر گئے، کہا جا دیکھ لو یہ منی ٹریل ہے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں. یہ کہنا کہ جی ہم عدالت میں ذلیل ہو رہے ہیں، ہم فلاں عدالت میں عوام دھکے کھائے، 22 30 سال لوگ جیلوں میں مر گئے، کھپ گئے. سپریم کورٹ نے 30 سال بعد کہا کہ وہ بری ہے، اس کو بری کرو. ڈھونڈنے لگے بندہ کہاں، بندہ تو 11-12 سال پہلے مر گیا. عوام عدالتوں میں جائے تو وہ ذلت محسوس نہیں کرتے، تم جاؤ تو تم ذلت محسوس کرتے ہو. کیوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادریں تقسیم ہوئی تو کرتا بنایا. اطاعت اس شرط پر ہوتی تھی، بیعت اس شرط پر ہوتی تھی، جب تک امیر المومنین اللہ کا تابعدار ہے، رسول کا تابعدار ہے، ہم اس کے تابعدار ہیں. جہاں ہمیں پتہ چلا کہ اس نے اللہ اور رسول سے بغاوت کر دیا تو لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ مانیں گے. تو بندے نے کہا سرکار جمعے سے پہلے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ایک ایک چادر سب کو ملی ہے، آپ اتنے لمبے دڑنگے ہیں، اس ایک چادر میں آپ کا کیسے یہ کندورا بن گیا؟ جی ہم نے نظر ڈالی، دیکھا عبداللہ ابن عمر بیٹھا، مجھ سے بہتر جواب وہ دے سکتا. عبداللہ ابن عمر نے کہا میں نے اپنے حصے کی چادر ابا جی کو دی تھی تاکہ ان کا بن جائے کرتا. جو کلیئر ہو گیا. اتنی ساری تو بات تھی. تو ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا. جینڈر ایگو، مرد میں شوہر ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے مقابلے میں کسی کی آواز بلند ہو جائے چاہے کوئی بھی ہو، اس کے اعمال ضبط اور حبط ہو جائیں، خاک اور راکھ ہو جائیں، میرے سامنے پلٹ کر بیوی جواب دے. کبھی نہیں ایسا سوچ، کبھی ایسا نہیں سوچ. اپنی بیویوں کے ساتھ شوہر اور بیوی کا تعلق رکھا ہے، رسول اور امتی کا تعلق نہیں رکھا. خبردار آواز بلند نہ ہو. بلند ہوئی اور سنی. اب موضوع آدھا ہمارا رہ جایا کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم ایک توے پر کھڑے ہیں نا تو حضور کے 9 حجروں میں 9 توے تھے. جہاں آپ نے ازدواجی زندگی گزاری ہے، نہ گالی دی ہے نہ مارا ہے، گزارا کر کے دکھایا
کیوں؟ اس لیے وہ جنڈر ایگو تھی ہی نہیں. سنتے تھے مسکرا دیتے تھے. آپس میں لڑ پڑی ہیں تو کہتے جواب دے لو، تم اس کو جواب دو بھائی. خود اجازت دیا لڑنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو رہا تھا، جان کنی کا عالم تھا، آخری وقت تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کا باپ اور ان کا شوہر قتل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرم میں ڈال لیا، اس کے زخم نہیں بھولے. اور دیکھیں جی ایک عورت کا جو ہے وہ آپ نے باپ بھی مارا ہے، آپ نے اس کا شوہر بھی مارا ہے، اور پھر اس کو آپ نے اپنی جو ہے وہ بیوی بنا لیا زبردستی. کوئی اس قسم کی عورت اتنی محبت کرتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اپنے گھر میں رکھ لیا، بیوی بنا لیا، نکاح ہو گیا. لیکن آپ نے جب تک ان کے دل سے وہ پچھلی بات نکلی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ تعلق نہیں بنایا، جبر نہیں کیا، جب تک محسوس نہیں کیا کہ اس نے مجھے قبول کر لیا. آپ کہتے رہے کہ مجھے پتہ ہے تیرے دل میں اپنے شوہر اپنے باپ کے بارے میں ہے، لیکن تو دیکھ انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ. ہم نے تو انہوں مسلمانوں کا برابر کا سٹیٹس دیا تھا. اب وہ میثاق مدینہ کی شرطیں پڑھیں، یہود کو تو بڑے اس میں اختیارات ملے ہوئے تھے. ان کو اور مسلمانوں کو ایک امت قرار دیا گیا تھا، اور مدینے کے باہر کے جو لوگ تھے ان کو دوسری امت قرار دیا گیا تھا. نحن امت واحدہ ملت واحدہ. جان کنی کا عالم تھا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کہا کہ ہائے میرے اللہ، کاش آپ کی یہ تکلیف مجھے مل جائے. اس پہ جو دوسری ازواج بیٹھی تھی انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، تنزیہ انداز میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ڈائلاگ مارا، دیکھنا کیا ڈائلاگ مارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آنکھوں میں دیکھنا، ظاہر ہے حضور نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہوئی تھی. آپ نے جھٹ ان کی طرف دیکھا ہوگا نا جب انہوں نے یہ کہا، اور ان کی آنکھوں کا اشارہ دیکھ لی. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ سچی ہے، اگرچہ تمہیں یقین نہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ چاپلوسی کر رہی ہے، ایسی بات نہیں. یہ بات اس نے دل سے کہی. جان کنی کے عالم ہے. کاشا اونٹ دے دو اس کو، اس کا اونٹ بیمار ہو گیا، اپنا تمہارے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ اس کو دے دو. سفر کے دوران ان کا میں یہودن کی بچی کا. آپ نے فرمایا عائشہ تو نے وہ بات کی ہے کہ اگر سمندر میں ڈالوں تو پورا سمندر کڑوا کر. ناراض ہو گئے. بس یہ تھا حضور کا رد عمل. ناراض ہو گئے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی باری دی حضرت صفیہ کو کہ میرے والی باری تیری ہے اور تو مجھے راضی کروا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول معاف کر دیں عائشہ کو. حضور مسکرا پوچھا کیا لیا اس میں؟ تو میں کیا اس میں کہا وہ اپنی باری مجھے دے رہی ہے. ٹھیک ٹھیک، تاکہ صفیہ کو محسوس ہو کہ شوہر نے میرا ساتھ دیا اس معاملے میں. اور بھی بہت سارے واقعات. یہ واقعات آپ کو مولوی بتاتے نہیں ہیں، ان کو وہ گستاخی سمجھتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ سنت. حضور کی آئلی زندگی ہمارے لیے سنت ہے کہ رسول ہوتے ہوئے بیویوں نے مزاحمت کی، ایک دوسرے کے بارے میں گلے شکوے کیے. اللہ کے رسول سے بے انصافی کی تو توقع نہیں ہے نا کہ حضور کو بے انصافی کرتے ہوں گے تو گلے پیدا ہوئے. نہیں، اس کے باوجود میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی بات پکڑتی تھی. غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، حضرت صفیہ جو تھی چونکہ امیر باپ کی بیٹی تھی، گوشت ان کے یہاں زیادہ پکا کرتا تھا. تو جہاں گوشت زیادہ پکتا ہے وہاں پکانے والے کو سلیقہ بھی ہوتا ہے، تو اچھا گوشت پکاتے. حضور کو بہت پسند. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی تو انہوں نے پتہ چلا کہ بھائی گوشت پکایا تو وہاں بھیج دیا تو حضور وہاں کھا لیں گے. انہوں نے خود روایت کرتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس غلام کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے، اس پلیٹ پہ ہاتھ مار کے وہ رکابی گروا دی، گری، ٹوٹ گئی، بوٹیاں بکھر گئیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور وہ بوٹیاں چن کے وہ ٹوٹے ہوئے ایک اس میں رکھ رہے تھے، اور کچھ نہیں. ہمارے جیسا بندہ ہوتا تو کیا کرتا.
آپ نے کچھ نہیں کہا. آپ نے کہا عائشہ اندر سے دوسری والی دے، دوسری رکابی دے. اس وقت کچھ چائنا والے تھے نہیں، سب ایک ہی جیسی رکابیاں ہوتی تھی جیسے ہمارے زمانے میں ہوتی تھی گاؤں میں، کمار کی بنی ہوئی لال والی منگوائی. اور غلام سے کیا کہا؟ غارت امو کا، تیری ماں نے غیرت کی ہے. اندازہ کریں، یہ متوقع تھی، حضور کو پتا تھا کہ عورت سے شوکن سے غیرت کرتی ہے، یہ کوئی اوپری بات نہیں، اس لیے رد عمل نہیں دیا. آپ نے فرمایا تیری ماں نے غیرت کی ہے، اور وہ رکابی دوسری پکڑا دی، اور غلام سے کہا کہ اس حجرے کی بات وہاں نہیں کرنی، اور جب کی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ نہیں کی ہے، باہر نہیں نکلی بات. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.